بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طاہر زاوی اسکول سسٹم ملتان سے اسلامیات ہشتم کلاس کا ہم باب چہارم اخلاق و آداب پڑھ رہے ہیں، اور اس کا سبق نمبر 7 اتحاد ملی اتحاد، اس کو ہم نے آج پڑھنا ہے، اور اس کے تفصیلی سوالات نمبر 1 اور نمبر 2 ہم نے آج پڑھے ہیں۔ تو اس کا جو پہلا سوال یہ ہے کہ عقائد اور نظریات میں یگانگت برابر ہونا، ایک جیسا ہونا، عقائد اور نظریات میں یگانگت ہمارے ملی اتحاد کی مضبوط بنیاد ہے۔ یعنی کہ ہمارے عقائد ہیں، ہمارے نظریات ہیں، سب کے تقریباً ایک جیسے ہیں، اور یہی عقائد اور نظریات کا ایک جیسا ہونا یہ ہمارے ملی اتحاد کی مضبوط بنیاد ہے۔ اس کی وضاحت کریں تو اس کی وضاحت کے اندر دیکھیں، پیج نمبر 67 ہے اسلامیات کی بک کا 67، اس کے اوپر پہلا جو پیراگراف ہے، پہلی 2 لائنیں چھوڑ کر عقائد اور نظریات کے لحاظ سے اتحاد، تو اس کا یہ جو پیراگراف ہے یہ 4 لائنوں پر مشتمل ہے، اور یہی اس کا پہلے لونگ کا جواب ہے، پہلے لونگ کا آنسر یہی ہے پہلے سوال کا۔ ہمارا خالق اور مالک ایک ہے، یہاں سے سٹارٹ ہوگا، ایک مضبوط رشتے سے منسلک کر دیا ہے، یہاں تک اس کا پہلے سوال کا جواب ہوگا۔ دیکھیں پہلے سوال کے چند ایک پوائنٹ ہیں، پہلا پوائنٹ دیکھیں، ہمارا خالق اور مالک ایک ہے، کون؟ اللہ، اور ہمارا خالق اور مالک ایک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک ہیں، ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ قرآن یہ بھی ہمارا ایک ہے، اور اس طرح ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے کیا کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ فرمائیں گے، ہم نے دوبارہ موت کے بعد زندہ ہونا ہے، اور ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے، اور وہاں جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے ہمارے اعمال کی بنیاد پر جزا اور سزا کے ہمارے فیصلے ہوں گے۔ یہ ہم سب کا اس حوالے سے عقیدہ اور نظریہ ایک ہے۔ اسی یگانگت کی وجہ سے، اسی عقائد اور نظریات میں یگانگت کی وجہ سے ہمارے یہ جو ہے ملی اتحاد ہمارا بڑا مضبوط ہے۔ اور اس کا جو دوسرا سوال ہے، اسلامی عبادات کی ہم آہنگی ہمارے ملی اتحاد کا ذریعہ ہے، اسلامی عبادات کی ہم آہنگی ہمارے ملی اتحاد کا ذریعہ ہے، اس کو تفصیل سے بیان کریں۔ اس کا جواب میں آپ کو بتا دوں، پہلے لانگ ون جہاں اینڈ ہوگا وہیں سے ڈیٹیل عبادات کے لحاظ سے اتحاد، یہ پیراگراف ہے، یہ مکمل پیراگراف جو ہے یہ اس کا لانگ 2 کا آنسر ہوگا، اور یہ اینڈ ہوگا ملی اتحاد کا فروغ ان کا ایک اہم مقصد نظر آتا ہے، یہاں تک اس کا لانگ 2 اینڈ ہو جائے گا۔ تھوڑے سے اس کے وضاحت کر دوں، دیکھیں سب سے اہم اور بنیادی عبادت ہماری کون سی ہے؟ نماز ہے، اور ہم ایک ہی صف میں ایک ہی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور جو ہے اس عبادت کو ہم ادا کرتے ہیں، اس نماز جو ہے ہم ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر خطے کے لوگ اسے ایک ہی طرح ادا کرتے ہیں، اس کے حد دیکھیں، رکوع سجود قیام ہمارا ایک ہی جیسا ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم سب ایک ہی جیسے جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اوقات بھی ایک جیسے ہیں، اوقات بھی ایک ہیں، مقرر اللہ تعالیٰ نے، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر وقت مقررہ پر نماز فرض کی ہے، تو یہاں اوقات بھی ہمارے مقرر ہیں، اوقات بھی ایک جیسے ہیں، اور پھر اذان بھی ایک ہے، اور اس کے علاوہ مختلف جو ہے ہم ایک جیسی عبادات سر انجام دیتے ہیں۔ عیدین ہیں، عیدین کے اندر ہم جو ہے اکٹھے ایک ہی جگہ پر جو ہے مل کر نماز ادا کرتے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، یہ ہماری عبادات میں ہم آہنگی ہے، عبادات کی ہم آہنگی یہ بھی ہمارے ملی اتحاد کا ذریعہ ہے۔ مزید اس کو آپ تفصیلی طور پر اس کے سبق کے اندر دیکھ لیں گے، اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر یاد کریں گے، مکمل اس سبق کی ریڈنگ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ مزید اس حوالے سے اگلے لیکچر میں بات ہوگی۔ جزاک اللہ۔